کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے مقدس پاکیزہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا فرمایا۔ حضرات، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اب اگر کوئی شخص چاند کو دیکھ کر کے کہے کہ چاند بہت زیادہ خوبصورت ہے، چاند بہت مہجبی ہے، اگر کوئی شخص لندن کی باغیاں دیکھ کے کہے کہ لندن کی باغیاں بہت خوبصورت ہے، کوئی شخص کشمیر کو دیکھ کر کے کہے کشمیر کی وادیاں بہت خوبصورت ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو انسان سب سے بہترین شکل و شباہت کے اعتبار سے پیدا کیا گیا۔ حضرات، اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دو آنکھیں دیں، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں جن سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں جس سے ہم اور آپ سنتے ہیں، منہ میں زبان دی کتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم اور آپ بولتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دو ہاتھ دیے جس سے کام و کاج کرتے ہیں، دو پیر دیے جس سے ہم اور آپ چلتے ہیں، لیکن رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ دو آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ دو کان دی، احسان نہیں جتلایا۔ منہ میں زبان دی، احسان نہیں جتلایا۔ سر میں بال دیے، احسان نہیں جتلایا۔ دو ہاتھ دیے، رب نے احسان نہیں جتلایا۔ دو پیر دیے، رب نے احسان نہیں جتلایا۔ طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نوازا، لیکن رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ بندے، میں تجھے آنکھ دے رہا ہوں، احسان جتلا رہا ہوں، پیر دے رہا ہوں، احسان جتلا رہا ہوں، ہاتھ دے رہا ہوں، احسان نہیں جتلا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ شیس علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت حزقائیل علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ از آدم تا عیسیٰ جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام اس دنیا میں رب نے مبعوث فرمائے، رب نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب باری آتی آمنہ کے لال کی، جب باری آتی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جب باری آتی نائب پروردگار کی، جب باری آتی ہم غریبوں کے غم گسار کی، تو رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کی میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، میں نے ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اپنا پیارا نبی بھیج کر کے اللہ رب العزت نے احسان جتلایا۔ کیا میرے بندو سنو، میں اپنا پیارا محبوب تمہیں دے رہا ہوں تو احسان جتلا رہا ہوں۔ از آدم تا عیسیٰ انبیاء کرام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا پیارا محبوب دنیا میں رب نے بھیجا تو احسان جتلا دیا۔
اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا، سارے نبی معجزہ لے کر کے آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر کے آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر کے آئے، یوسف علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، معجزہ لے کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اگر وہ لوہے کو پکڑ لیتے تھے ہاتھ میں تو لوہا موم بن جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دنیا کے سارے اجنہ پریاں آپ کے تابع فرما بردار رہتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، اگر پہاڑ پہ مار دیتے تھے اس سے پانی کے چشمے نکل پڑتے تھے، میدان میں وہی ڈنڈا ڈال دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھیوں کو شفا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ از آدم تا عیسیٰ سارے نبی معجزہ لے کر کے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنا پیارا محبوب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ارشاد فرمایا، میرے محبوب سارے نبی معجزہ لے کر کے گئے، لیکن تمہیں معجزہ لے کر کے نہیں بلکہ تمہیں سر سے پاؤں تک میں معجزہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ آقا کریم کا چلنا معجزہ ہے، آقا کریم کا اٹھنا معجزہ ہے، آقا کریم کا بیٹھنا معجزہ ہے، آقا کریم کی واللہ زلف معجزہ ہے، آقا کریم کا والشمس چہرہ معجزہ ہے، آقا کریم کا کھانا پینا معجزہ ہے، یہاں تک کہ آقا کریم کی ہر ادا ہی معجزہ ہے۔ دیے انبیاء کو، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ابو لہب جو سرکار کا چچا تھا، جب ابو لہب کو معلوم چلا کہ محمد کی ولادت و سعادت ہوئی ہے تو ابو لہب نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جس کا نام ثویبہ تھا۔ نبی کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے انتقال کرنے کے بعد، مرنے کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی، عذاب کچھ کم کر دیا جاتا ہے، باقی دنوں میں مجھ پر عذاب مسلط ہی رہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پیر کے دن عذاب میں کمی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ نامی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ لونڈی کو آزاد کرنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں ہر پیر کے دن تخفیف فرما دیتا ہے، ہر پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے ابو لہب وہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر گیا ہے، اگر نبی کی آمد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے تو ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اگر گھروں کو سجائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، جلوس نکالیں گے تو کیا ہمارے عذاب میں اللہ رب العزت تخفیف نہیں فرمائے گا؟ بے شک اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں چراغاں کیجئے، گلیوں کو سجائیے، جتنا ہو سکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیوں کا اظہار کر کیجئے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت سارا جہان آزاد ہوا ہے، سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتے خرجہ منی نور کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور سے شام و عراق کے محل کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں میں چراغاں کیجئے، گلیوں کو سجائیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔